بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ کہف قصہ 3 آیت نمبر 82-97۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ اس سے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک فوج ملی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، یہ مخترق بیت حاصل ہے تم کو، اب تم ان کو تکلیف پہنچاؤ یا ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرو۔ اس نے کہا جو ان سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے اور پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور زیادہ سخت عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ پھر اس نے دوسری مہم تیار کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ یہ حال تھا ان کی قوم کا، تو ذوالقرنین کے پاس جو تھا ہم جانتے تھے۔ پھر اس نے سامان کیا یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل سے ہی کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تمہیں کوئی ٹیکس دیں؟ اس کام کے لیے تو تم ہمارے ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دو۔ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں نے کہا اب آگ دہکاؤ۔ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ کر دی تو اس نے کہا لاؤ اب ان پر پگھلا ہوا تانبا ڈھیلو۔ یہ ایک ایسا بند تھا جس پر یاجوج ماجوج چڑھ کر نہیں آ سکتے تھے۔ یہ وہی دیوار ہے جو یاجوج ماجوج توڑتے ہیں اور انہیں توڑ نہیں پاتے، لیکن قیامت سے پہلے یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ قوم باہر آ جائے گی اور آ کر تباہی مچائے گی۔ یہ بات سورہ انبیاء کی آیت نمبر 94 میں ہے۔ تو دوستو، ضرورت ہے ہمیں ڈرنے کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، نیک کام اور آخرت سنوارنے کی۔ دوستو، ساری چیزیں سائڈ میں کر کے صرف آخرت سنوارو۔